اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے نیست نابود کر دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد، ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ سورہ فرقان کی 35 سے لے کر 40 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کفار مکہ کے اعتراضات اور ان کے جوابوں کو بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے کچھ برباد شدہ قوموں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جو برباد شدہ قومیں تھیں ان قوموں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور وہ کتاب کا نام کیا تھا؟ تورات، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی اور ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور یہ حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میرا کوئی مددگار ہونا چاہیے، اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے کر کے میرا مددگار بنا دیجیے، میرا معین و مددگار بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور دونوں بھائی سے کہا کہ دونوں بھائی مل کر کے فرعون کے پاس جاؤ۔ چنانچہ فرعون کے پاس گئے، دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ تھا وہ فریضہ انجام دیا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور ان کے اوپر جو کتاب جو نازل ہوئی تھی اس کتاب کو بھی جھٹلا دیا، یعنی تورات۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ تورات تو بعد میں نازل ہوئی، فرعون ہلاک اور برباد ہو چکا تھا، فرعون مصر میں دریا میں غرق ہو گیا تھا، ان کا ناؤ لشکر بھی پورا تباہ ہو گیا تھا، تو اس وقت تو تورات نازل ہوئی نہیں تھی، تو تورات کو جھٹلانے کا کیا مقصد؟ تو علماء نے لکھا ہے تورات کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا ہے، نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے توحید اور عقائد آخرت
آخرت کے عقیدوں کو پیش کیا تو جو عقد میں آنے والی چیزیں تھیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، تو ان کو جھٹلانا ایسا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو فرعون نے جب سرکشی اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بڑی جد و جہد کے بعد، کوششوں کے بعد بھی جب وہ مسلمان نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا برد کر دیا، دریا کے اندر لاؤ لشکر سمیت ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کا بھی قرآن کے اندر کئی جگہوں پر تذکرہ آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ 950 سال کی مدت میں صرف 40 یا 80 آدمی مسلمان ہوئے، باقی ضلالت و گمراہی پر ہی باقی رہے، جس کے نتیجے میں سیلاب آیا، پانی کی بارش ہوئی، اور وہ سب کے سب لوگ جو نافرمان تھے اللہ تعالیٰ نے تمام نافرمانوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا، پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود اور قوم عاد، اس کے بارے میں سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں قومیں اپنے ڈھیل ڈول کے اعتبار سے، لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بڑی ہی زبردست قومیں گزری ہیں۔ ان کو خود اپنے اوپر اتنا بڑا ناز تھا کہ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کے قول کو نقل کر کے وقالوا من اشد منا قوہ، یہ لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے، یعنی ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ پہاڑوں کو کھود کر کے یہ مکانات بناتے تھے اور فرنیچر بناتے تھے، برتن بناتے تھے، کرسیاں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، آج بھی ان کی بہت ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کے باقی ماندہ جو نشانیاں ہیں آج بھی دنیا کے کسی نہ کسی جگہ پر اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے قوم کا تذکرہ کیا ہے جس کا ذکر ابھی تک قرآن میں نہیں آیا، اصحاب رس۔ رس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کنواں کے، اور اصحاب رس کا معنی کیا ہے؟ کنواں والے۔ ان لوگوں کو کنواں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی جگہ مقیم تھے جہاں پر کنواں تھا، بہت بڑا کنواں جس کو باولی کہتے ہیں ہم۔ اصحاب رس کا تذکرہ قرآن کے اندر صرف 2 جگہ آیا ہے، ایک جگہ تو سورہ قاف کے اندر آیا ہے، اور ایک جگہ اسی جگہ جو اس وقت آپ کے سامنے تفسیر بیان کی جا رہی ہے سورہ فرقان، اس سورت کے اندر ایک جگہ آیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی ہے۔ یہ کس زمانے میں یہ قوم آئی، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا۔ میں نے رات کو مطالعہ کیا تو مستند علماء کرام کی تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس علاقے میں پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، کس زمانے میں پیدا کیا، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو دنیا کے اندر بھیجا۔ کوئی تحقیقی بات قرآن اور حدیث کے اندر ملتی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث ان تفصیلات کے بیان کرنے سے خاموش ہے، لیکن تاریخی روایات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کے علاقے میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسایا تھا، بعض اور کسی دوسرے علاقے کا نام لیتے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی بت پرستی اور ان کو بت پرستی سے باز رکھنے کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن جب یہ کمبخت لوگ نہیں مانے اور ان کمبختوں نے شرک و بت پرستی سے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ دوسری بات ان کے بارے میں یہ لکھی گئی ہے کہ جس نبی کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس نبی کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا، ان لوگوں نے اس نبی کو اس کنویں کے اندر لٹکا دیا تھا، اس کنویں کے اندر لٹکا دیا تھا جس میں اس نبی کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، ان لوگوں کو ہلاک اور
برباد کر دیا۔ آخری جو 40 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے سورہ فرقان کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہ مکہ کے لوگ مختلف ممالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ چونکہ تجارتی لوگ تھے، مکی زندگی کا دار و مدار تجارتوں پہ تھا، باہر کا سامان یہاں آتا تھا، یہاں کا سامان باہر جاتا تھا، تو مکے کے لوگ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، شام اور یمن کے علاقے کا۔ شام کا سفر یہ لوگ کرتے تھے اور وہاں سے مال مکہ لاتے تھے، مکہ کا مال وہاں لے کر کے جاتے تھے۔ تو جب یہ راستے میں گزرتے تھے تو ان تباہ شدہ قوموں کے باقی ماندہ آثار یہ لوگ دیکھتے تھے۔ جن راستوں سے یہ لوگ گزرتے تھے، شام کا سفر کرتے تھے، ان راستوں میں برباد اور تباہ شدہ قوموں کے حالات کو دیکھتے تھے، ان کی نشانیوں کو دیکھتے تھے۔ جیسا کہ قوم لوط کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو خباثت اور برائی کے اندر وہ قوم مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو ان کے اوپر الٹ دیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ تو ان لوگوں کے نشانات، ان کی جو ہے نشانیاں تھیں، تباہ شدہ قوموں کی نشانیاں، ان نشانیوں کو مکہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ کسی زمانے میں نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، نبی کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کیا۔ اس کے باوجود وہ لوگ ضد اور ہٹ درمی میں باتوں کو مانتے نہیں تھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، برباد اور تباہ شدہ قوموں کے باقی ماندہ نشانیوں کو دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تباہ شدہ قوموں کا اس لیے تذکرہ کیا کہ تم لوگ خبردار ہو جاؤ، جس طریقے سے ہم نے قوم نوح کو برباد کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو برباد کیا، قوم عاد قوم سمود کو برباد کیا، اصحاب رس کو برباد کیا، قوم لوط کو برباد کیا، اسی طریقے سے تم اگر اپنی ضد پر اور اپنی روش پر قائم رہے تو تم لوگوں کی بربادی بھی عنقریب ہے۔ تم ان سب چیزوں سے، نشانیوں سے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اور اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی اور تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان مکہ کے جو برباد شدہ قوموں کا ہوا اور نبیوں کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا ہوا، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا، کسی کو جنگ بدر میں برباد کیا، کسی کو جنگ احد میں برباد کیا، اور جو ہے پورا مکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے زیر تسلط دیا، مسلمانوں کو اس کے اوپر قبضہ قائم کرایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔